السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے اور آیت نمبر 38 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم، یقیناً تو جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم اعلانیہ کرتے، وما یخفی علی اللہ من شیء، اور نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی، فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے، وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، مجھے خاص اپنی جناب سے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب البتہ بہت زیادہ سننے والا دعا کا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کے قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری ذریت میں سے بھی، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو ہماری دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب تو میری بخشش فرما دے، ولی والدی، اور میرے والدین کی، وللمؤمنین، اور مؤمنین کی، یوم یقوم الحساب، اس دن کہ جس دن حساب کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت ابراہیم نے مزید اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ تو سب سے پہلے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، اعلانیہ کہیں یا چھپا کر کہیں، کچھ بات کو ظاہر کریں یا کچھ اپنے دل کے اندر رکھ لیں، سب کے جاننے والا تو ہے۔ کوئی چیز آسمان میں یا زمین میں آپ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ دعا مانگتے ہوئے اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کا اظہار، یہ اعلان ہے کہ یا اللہ، میں جو دعا مانگ رہا ہوں، میری نیت، میرا ارادہ، میری سوچ، سب آپ کے سامنے۔ الفاظ بسا اوقات انسان کی پورے معافی ضمیر کو بیان نہیں کر پاتے، یا وہ اتنا اچھا اظہار نہیں کر پاتا۔ تو اللہ، جو کچھ دل کے نہا خانوں میں چھپا ہے وہ بھی تیرے علم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انک تری مکاننا وتسمع کلامنا وتعلم حاجاتنا، یا اللہ تو ہماری حالت کو دیکھ رہا ہے، ہمارے کلام کو، ہماری بات کو سن رہا ہے، اور تو ہماری حاجات کو بہتر جانتا ہے۔ تو یہ اظہار
کہ اللہ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں، بہت سی باتیں بسا اوقات انسان دعا مانگتے ہوئے بھول بھی جاتا، تو اللہ جو کچھ دل کے اندر کہیں چھپا پڑا ہوا تھا تو وہ بھی اپنی جناب سے عطا کرنے والا ہے، کیونکہ آسمان و زمین میں کوئی بات اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ کیا چیز ہمارے لیے خیر کی ہے ہمیں یہ بھی علم نہیں ہے، کیا چیز ہمارے لیے شر کی ہے ہمیں یہ بھی علم نہیں ہے، آنے والے وقت میں ہمارا یہ فیصلہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہو جائے گا۔ اس لیے ہر قسم کی خیر اور ہر قسم کی بھلائی کا سوال کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرنا کہ یا اللہ ہم سے بہت کچھ مخفی ہے، تجھ سے تو کچھ مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ پھر فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے خاص اپنی جناب سے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ معلوم ہے ایک طویل عرصہ اولاد نہیں ہوئی اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق عطا فرمائے۔ وہبا یہ عربی زبان میں خاص اس عطا کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو کچھ دیا جا رہا ہے اس کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ ایک ہے انسان کو جوانی میں اولاد مل گئی تو بہت سارے اسباب چیزیں ظاہری طور پر موجود ہوتی ہیں، لیکن بیوی بھی بانجھ ہو، انسان خود بھی بڑھاپے میں پہنچ چکا ہو، ایسے میں اللہ کی طرف سے اولاد ملنا یہ خاص اللہ کی عطا، ویسے بھی اللہ کی عطا ہے، جوانی میں بھی کسی کو اگر اولاد ملتی ہے، لیکن پھر بھی کسی حد تک بندہ سوچتا ہے کہ اسباب جڑتے تھے تو بات ختم ہو، لیکن بڑھاپے میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ایسے حال میں خاص اپنی عطا سے اولاد عطا فرمائی کہ جب میں بڑھاپے میں پہنچ چکا تھا۔ اور یقیناً میرا رب بہت زیادہ دعا کا سننے والا ہے کہ کب سے میں دعا مانگ رہا تھا اب اس نے سن لی، اس لیے مایوسی نہیں۔ تو جب اللہ رب العزت انسان کی کوئی خواہشات اور ضروریات پوری فرما دے تب اس کا اظہار کر کے شکر ادا کرنا یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ مزید دعائیں مانگ رہے ہیں تو اس کے درمیان ہی اس بات کا اظہار بھی کیا، یا اللہ میں نے پہلے جو تجھ سے دعا مانگی تھی تو نے بغیر اسباب کے ان کو اس عمر میں آ کر پورا کر دیا، تو باقی جو کچھ مانگ رہا ہوں وہ بھی تو ہی پورا کرنے والا ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر اس بات کا اظہار کرنا اور پچھلی جو دعائیں مانگی تھی جو آپ کے سامنے قبول ہو چکی ان کا حوالہ دینا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کو یہ پسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یہ کلمات یہاں نقل کیے ہیں، یہ آداب سکھائے ہیں کہ جس طرح انبیاء دعا مانگتے رہے تم بھی اس طرح مانگو۔ تو اپنی دعاؤں کے اندر سابقہ جو دعائیں قبول ہو گئیں ان کا تذکرہ کر کے، اپنی کم علمی کا اظہار کر کے، اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کر کے، اس کی تعریف بیان کر کے بندہ جب طلب کرتا ہے تو اللہ کو یہ بات پسند آتی ہے۔ اس لیے فرمایا اب یا اللہ میری ایک اور درخواست یہ ہے کہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری ذریت میں سے بھی نماز قائم کرنے والے بنا دے۔ پہلے بھی بات ہو چکی اس میں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس کا پہلے بھی اظہار کیا، یہاں پر دوبارہ اظہار کیا۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ نماز کس قدر اہم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک چیز ریپیٹڈلی مانگی ہے اور وہ ہے نماز کا قیام، اپنے لیے بھی اور اپنی ذریت کے لیے بھی۔ تو کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگنا، اور بالخصوص وہ لوگ جو شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم متعدد بار کوشش کرتے ہیں لیکن نماز کبھی نہ کبھی کوئی مس ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، استقامت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے، 5 پوری نہیں پڑھ پاتے، یا 3-4 تو ہم جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، 5ویں جماعت سے نہیں پڑھ پاتے۔ اگر اس قسم کے کوئی مسائل آپ کو درکار ہیں تو اس کے لیے اللہ رب العزت سے لگ کر دعا مانگنا شروع کریں، اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا شروع کر دیں۔ ہر وہ چیز جس کی توفیق نہیں میسر آ پا رہی اس کے لیے پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنے لگ جائیں کہ اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے۔ ہر وہ مصیبت جو آپ سے چھوٹ نہیں پا رہی، کوئی غلط کام، کوئی گناہ کا کام، اس کے لیے اللہ سے اخلاص سے دعا مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق اور طاقت عطا فرما دے کہ میں اس برائی کو چھوڑ سکوں۔ تو آپ دیکھیں کتنی جلدی اللہ رب العزت کی طرف سے آسانیاں ہو جائیں۔ پھر فرمایا ربنا اغفر لی، یا اللہ میں اس سب کے باوجود تجھ سے اپنی بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ بخشش بڑی اہم ہے، بار بار مانگنا، بھی استغفار کی احادیث ویسے ہی چل رہی، تو بخشش اللہ رب العزت سے طلب کرنا۔ پھر فرمایا ولی والدی، اور میرے والدین کے لیے بھی۔ معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے روک نہیں دیا گیا تھا اس وقت تک وہ اپنے والد کی بخشش کی دعا بھی مانگا کرتے تھے، لیکن قرآن نے صراحت کر دی جب اللہ رب العزت نے ان کو واضح کر دیا کہ وہ مشرک مر گیا ہے اور اب اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
تبرأ من، اس سے برات اختیار کر لی، اور پھر اپنے والد کی بخشش کی دعا نہیں مانگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والدین جو ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے والدین کے لیے بھی اللہ نے مجھے بخشش کی دعا، مغفرت کی دعا مانگنے کی اجازت نہیں دی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ احادیث موجود ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے اوپر فوت نہیں ہوئے۔ تو اس معاملے میں جو لوگ زبردستی جو ہے وہ گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر آ کر یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو آزر جس کا نام بیان ہوا ہے وہ والد نہیں تھا، وہ تو چچا تھا، اور عربی زبان میں کبھی کبھی جو ہے وہ چچا کو بھی والد کہہ دیتے، ابھی کہہ دیتے، یہ ساری کی ساری باتیں ادھر ادھر سے کھینچ کے پوری کرنے والی ہیں۔ صراحتاً بات یہ ہے کہ، اور یہ زیادہ زور وہ لوگ لگا رہے ہیں جو بس یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یا آپ کے چچا ابو طالب کے متعلق جو احادیث صراحت کے ساتھ موجود ہیں ان کی کوئی تعویل کی جا سکے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث پوری صحیح سند کے ساتھ، پوری صراحت کے ساتھ موجود ہیں، اور قرآن نے مزید صراحت بھی کر دی ہے کہ اہل ایمان کے لیے بھی اور انبیاء کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار طلب کریں، ولو کانوا اولی قربا، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ ان کو بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ تو جن کے متعلق اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، ان کے متعلق اب ہم زبردستی کیسے کر سکتے؟ جس طرح جس کے متعلق اللہ نے بیان نہیں کیا اس کے اوپر کفر اور جہنمی کے فتوے لگانا بہت سنگین گناہ ہے، اسی طرح نصوص میں جس کے متعلق جہنمی ہونے کی صراحت آ گئی ہو اس کو جنتی ثابت کرنا بھی اتنا ہی گناہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ اللہ کا جو اختیار ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت جہنم دینا اللہ کا اختیار ہے، تو جب اللہ نے اپنے اس اختیار کے متعلق ایک بات بتا دی کہ فلاں کے متعلق اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اب آپ کہیں کہ نہیں وہ نہیں میں مانتا، تو یہ جسارت ہے، یہ صراحت ہے۔ اس لیے ان جسارتوں پہ نہ پڑیں۔ اللہ رب العزت کی حکمتیں اللہ جانتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی، نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی، فرعون کی بیوی مسلمان تھی۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کے فیصلے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی حکمتوں اور فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہ رب کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ رب ہے۔ اسی لیے تو مخلوق اور اس کے درمیان فرق ہے، اس لیے اللہ کے متعلق کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا یا اللہ اہل ایمان کی بھی مغفرت فرما دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، جس دن حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، اس دن تو اس ایمان والوں کو معاف فرما دینا۔ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا یہ بڑی اہم دعا ہے، اور یہ اتنی اہم دعا ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ اہل ایمان کی بخشش کی دعا مانگتا ہے، جتنے اہل ایمان کی بخشش کی دعا مانگتا ہے اتنے بندوں کا ثواب اس کو ملتا ہے، ہر ایک کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ تو اب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے کتنے اہل ایمان ہیں؟ اربوں کی تعداد میں ہوں گے۔ ان کے لیے صرف بخشش کی دعا مانگنے سے اللہ رب العزت اتنا فضل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا یہ بڑا اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہ کے رسول اس طرح دعا مانگتے تھے، یا اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی، ان میں ان کی بھی جو زندہ ہیں اور ان کی بھی جو فوت ہو چکے، تو بخشش فرما دے۔ اس لیے ان کے لیے دعا مانگنا، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔